السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں بے پناہ پیار کی قسط نمبر 36۔ آج بارات کا دن تھا اور سب لوگ ہی صبح سے تیاریوں میں لگے تھے، کیونکہ آج بارات کے فنکشن کے بعد سب نے واپسی کے لیے نکل جانا تھا، اس لیے سب لوگ مصروف تھے۔ پرسوں ولیمے کی تقریب شہر میں کی جانی تھی، اس لیے انہیں آج رات سوات سے نکلنا تھا۔ گائز، آج میری طبیعت تھوڑی خراب ہے، اس لیے میں آہستہ آہستہ پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ لوگ خود پڑھنا چاہتے ہیں تو وائس والیوم بند کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ زوئی، چیک یور وارڈروب۔ زویا، جو اس وقت شہین بیگم کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، موبائل پہ ہوتی ٹیون سے متوجہ ہوئی۔ چونکہ آج بارات کا دن تھا، اس لیے دلہنوں کو اسپیشل پروٹوکول دیا جا رہا تھا، اور اسی لیے آج زویا بھی ہر کام سے فارغ تھی اور اپنی خالہ جان سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، مگر موبائل پہ آئے میسج کو دیکھتے شہین بیگم سے بولی، خالہ جان، میں ابھی آتی ہوں، کچھ کام ہے ذرا۔ شہین بیگم سے ایکسکیوز کرتی زویا اپنے کمرے کی جانب بڑھی، کیونکہ انس کچھ کہے اور زویا نہ سنے، یہ بات ذرا ناممکن لگتی ہے۔ جانم، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، تیار ہو کر چھت پر آ جانا، تمہارے شاہ جی۔ وارڈروب سے ملی چٹ پڑھتے زویا بے اختیار مسکرانے لگی۔ زویا نے اس چٹ کو لبوں سے چھوا اور ساتھ سامنے وارڈروب سے چیزیں اٹھاتی تیار ہونے چلی گئی، کیونکہ اس کے پاس بس 1 گھنٹہ تھا۔ یا اللہ! منہ پہ ہاتھ رکھتے زویا آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کر انس کا ریاکشن سوچ رہی تھی۔ جو بندہ سادے سے حلیے میں ہر وقت اس پہ فدا رہتا تھا، وہ اپنی سجی سنوری منکوہا کو دیکھتے کیا کرتا؟ یہی سوچ زویا کے دل کی رفتار تیز کر رہی تھی۔ حویلی کی چھت بہت بڑی تھی۔ زویا چھت پر کھڑی انس کا انتظار کر رہی تھی کہ اس وقت وہاں ٹھنڈ بھی شدید ترین تھی، اور نہ جانے کہاں سے لیکن بہت تیز اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آ رہے تھے۔ شاہ جی، کسی نے پیچھے سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی، لیکن اس کے ہاتھوں کا لمس زویا نہ پہچانتی یہ تو ناممکن تھا، سو اس کو پکارا۔ زویا کی پکار پہ انس مسکرا دیا۔ جانے انس شاہ، سرپرائز ہے، اس کے کان کے قریب چھکتے سرگوشی کی۔ اوکے۔ زویا کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جیسے وہ قدم آگے کی جانب بڑھا رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ شاہ جی، جانم خاموش رہو۔ زویا کو اپنا آپ ہواؤں میں محسوس ہو رہا تھا کہ انس نے اسے باہوں میں بھرتے کسی جگہ کھڑا کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، اور اوپر سے اس قدر ٹھنڈی ہوائیں سے فریز کرنے کی کسر بھی پوری کر رہی تھی۔ جانم، میں پٹی اتار رہا ہوں، آہستہ سے آنکھیں کھولنا۔ جی۔ انس نے پٹی اتاری تو زویا نے اپنی آنکھوں کو آہستگی سے کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھتے زویا نے پہلے اپنے ارد گرد دیکھا، پھر انس کو، پھر اوپر، پھر نیچے۔ وہ اس وقت ہاٹ ایئر بلون میں تھے اور اتنی اونچائی پر تھے کہ نیچے دیکھنے پر سوات کے بڑے بڑے پہاڑ بہت خوبصورت منظر پیش کرتے نظر آ رہے تھے۔ شاہ جی، زویا حیرت اور بے انتہا خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بولتی انس کے سینے سے لگ گئی۔ دس از سو بیوٹیفل شاہ جی، تھینک یو سو مچ۔
زویا کو یہ سب کسی حسین خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اینی تھنگ فار یو مائی لو، اس کے سر پہ ہونٹ رکھے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ایک جھیل کے کنارے اترے تھے جہاں ہر طرف سفید پردے لہرا رہے تھے اور درمیان میں ایک گول دائرے کی شیپ میں بنے ایریا کو سائیڈ سے سفید پردوں سے سجایا گیا تھا جو کہ ہوا کی وجہ سے اڑ رہے تھے۔ درمیان میں کارپیٹ بچھا کر جگہ خالی چھوڑی گئی تھی۔ شاید اس کے پیچھے انس کی کچھ خاص پلاننگ تھی۔ جانم چلیں؟ اس کے سامنے ہتھیلی پھیلاتے آگے کی جانب بڑھنے کو کہا۔ زویا نے اس بات میں سر ہلاتے اس کا ہاتھ تھاما۔ زونس کے آگے بڑھتے ہی وہ ہاٹ ایئر بلون وہاں سے واپس جا چکا تھا۔ انس نے زویا کو لاتے اس گول سفید پردوں کے درمیان کارپیٹ پہ کھڑا کیا۔ بلیک 3 پیس سوٹ پہنے وجاہت کا مجسمہ بنے اپنی شریک حیات کو تک رہا تھا جو کہ آج لال رنگ کی نیٹ کی ساڑی پہنے، بالوں کو آبشار کی طرح کمر پہ کھلا چھوڑے، نیچرل میک اپ کیے اس کے سامنے اس کی بن کر موجود تھی۔ تمہارا یہ روپ مجھے سرشار کر رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارا اعتراف بھی میری روح تک کو سرشار کر دے۔ انس کے کہنے پر زویا نے ناسمجھی سے انس کی جانب دیکھا، مگر اگلے ہی پل زویا کو اور حیرانگی ہوئی، لیکن سب سے بڑھ کر زویا کو خوشی ہوئی۔ جانم، میں جانتا ہوں کہ آج تمہاری رخصتی ہے اور مجھے یہ سوال پہلے کرنا چاہیے تھا، مگر انس زویا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے کہہ رہا تھا، جبکہ زویا یکٹک بس اسے ہی سن رہی تھی۔ جانے انس شاہ، آج آپ کی شاہ جی آپ سے ایک بار پھر یہ دریافت کرتے ہیں، کیا آپ کو میری محبت قبول ہے؟ کیا آپ کو میری چاہت قبول ہے؟ کیا آپ کو محمد انس شاہ کا ساتھ تمام عمر کے لیے قبول ہے؟ وہ بہت محبت سے اپنی محبت کا اعتراف مانگ رہا تھا۔ وہ بہت محبت سے اپنی محبت کا اعتراف مانگ رہا تھا۔ کیا لائن ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ہم بھی بولیں گے یہ ورڈ اپنے نکاح پہ۔ ہاتھ اس کی ہتھیلی میں دیتے زویا نے اونچی آواز میں کہا، کیونکہ انس کے گھٹنوں کے بل بیٹھنے سے لے کر اب تک ان پر اوپر سے اسی ہاٹ ایئر بلون کے ذریعے گلاب کے پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ منظر اس قدر حسین تھا کہ زویا کا دل چاہ رہا تھا یہ لمحات کبھی ختم ہی نہ ہوں۔ زویا کے اس قدر خوبصورت اعتراف پہ انس نے کھڑے ہوتے اسے گول گھمایا تو زویا کھلکھلانے لگی۔ پھول ابھی بھی ان دونوں پہ برستے، ماحول کو رومانوی بناتے، ان کی زندگی کے لمحات کو یادگار بنا رہے تھے۔ دھوپ سے نکل، اچھا یہ سانگ ہے، شاہ رخ خان کا سانگ ہے نا، گیروا اس کی لائنز ہیں، دھوپ سے نکل کر چھاؤں سے پھسل کر ہم ملے جہاں لمحہ تھم گیا۔ انس نے ایک ہاتھ زویا کی کمر پہ رکھتے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پہ رکھا اور اس کا دوسرا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لیتے کپل ڈانس شروع کیا۔ گانے کے بول کے ساتھ وہ دونوں اپنی پوزیشنز بدلتے سٹیپس لے رہے تھے۔ دنیا بھلا کے تم سے ملا ہوں، نکلی ہے دل سے یہ دعا، رنگ دے تو مجھے گہروا، رانجھے کے دل سے ہے دعا۔ گانے کے ان بولوں پر انس نے زویا کی پشت اپنے سینے کے ساتھ لگاتے اسے اوپر اٹھایا۔ ان دونوں کی زندگی حسین ہو گئی تھی ایک دوسرے کا ساتھ پا کر۔ ڈانس کرنے کے بعد انہوں نے پکوڑے کھائے اور ساتھ چائے پی۔ مجھے خود پہ رشک ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ جھیل کنارے بیٹھے تھے اور زویا نے سر انس کے کندھے پہ ٹکایا تھا، جبکہ انس نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ انس شاہ صرف اور صرف میرے ہیں۔ انس شاہ ہے ہی آپ کا ازل سے ابد تک۔ زویا کے ماتھے پہ محبت کی مہر ثبت کی۔ آئی لو یو شاہ جی۔
جانم یہ غلطی نہ کرو ابھی، اگر میرا ایمان خراب ہو گیا اور بارات میں دلہا دلہن ہی نہ ہوئے تو اچھا تو نہیں لگے گا نا۔ اس کے چہرے پہ رقص کرتی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑیستے مدہوش کن لہجے میں کہا، ہمیں چلنا چاہیے گھر، سب پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے بدلتے ارادے دیکھ گڑبڑا کر کہا، ابھی میرا دل تو نہیں کر رہا، لیکن خود پہ جبر کرتے دل کی من مانیاں رات کو سننے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے خود سے قریب کرتے کہا۔ اس کی معنی خیز بات کے پیچھے کا مطلب سمجھتے اس کا چہرہ حیا کی لالی سے سرخ ہوا۔ اس کے کان میں سرگوشی کی، چلیں یا آپ کا ارادہ؟ نہیں، چلتے ہیں، چلیں۔ اس نے گڑبڑا کر جلدی سے کہا تو انس کا کہکہا سوات کی وادیوں میں گونجا۔ جانم اتنا مت گھبراؤ، گھبرانے کے لیے رات باقی ہے۔ اس سے کہ پہلے کہ وہ مزید بہکتا، زویا فوراً اس کے حصار سے نکلتی اٹھ کھڑی ہوئی، جس پہ انس نے اسے گھورا۔ حویلی جانا ہے شاہ جی؟ اپنے جذبات پہ بند باندھتا اٹھ کھڑا ہوا کہ آج ان کی بارات تھی، وہ زیادہ دیر نہیں رک سکتے تھے۔ سامنے دیکھیں، یہاں کیوں دیکھی جا رہے ہیں؟ بارات کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ چاروں لڑکیاں اپنے اپنے مجازی خدا کے ساتھ بیٹھی بے حد حسین لگ رہی تھیں۔ سامنے دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ میری بیگم تو یہاں بیٹھی ہے۔ بیگم تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی اور تم نے مجھ پہ تشدد شروع کر دیا ہے۔ عاصم کی بے باک نظروں اور باتوں سے تنگ آتے زنیرہ نے اپنا ہیل والا جوتا اس کے پاؤں پہ مارا تو وہ بیچارہ کراہ اٹھا۔ بے شرمی آپ کر رہے ہیں، میں نہیں، اور اب چپ کر کے سامنے دیکھیں، ورنہ ٹریلر تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ اوہ، دھمکی، وہ بھی اپنے شوہر کو، اور وہ بھی ویڈنگ نائٹ سے کچھ ٹائم پہلے۔ سوچ لو بیگم، مہنگی نہ پڑ جائے۔ اس کی بے باک باتوں کا مفہوم سمجھتے زنیرہ نے ہڑبڑا کر نظریں چکا لیں کہ اس شخص سے بحث یعنی بھینس کے آگے بین بجانا۔ یہ زنیرہ کی سوچ تھی۔ مہندی کے فنکشن کی طرح آج بھی چاروں دلہوں نے سفید شیروانی پہنی ہوئی تھی، جبکہ کلے کے ڈیزائن اور رنگ مختلف تھے۔ یعنی شیروانی ایک جیسی تھی، وائٹ کلر کی، اور جو سر پہ کلا پہنتے وہ چینج تھے سب کے۔ دوسری طرف چاروں دلہنوں نے بھی بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے زیبتن کیے ہوئے تھے، جبکہ ان کی جولری، ہیئر سٹائل، لہنگوں کے ڈیزائن اور سر پہ دوپٹے کا سٹائل ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ یہ سب بھی ان چاروں لڑکیوں کی فرمائش پہ ہوا تھا کہ انہیں تھیم ویڈنگ چاہیے، اور ان کے معصوم صرف کہنے کے لیے دلہوں نے ان کی بات مان لی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ کس لیے؟ وہ انجان بنا۔ آج کے سرپرائز کے لیے، مجھے بہت پسند آیا۔ جانم یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ زویا نے سوالیہ نظروں سے انس کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود تحریر پڑھتے نظروں کا زاویہ فوراً بدلا۔ مجھے ایسا روکھا تھینک یو نہیں چاہیے جانم۔ تو یار میٹھے والا تھینک یو چاہیے۔ فکر مت کرو، آج رات جی بھر کے تھینک یو وصول کروں گا۔ اس کی بے باک باتیں اسے مزید سمٹنے پہ مجبور کر رہی تھی، اور سونے پہ سہاگا کے انس کے اس کے بالکل ساتھ جڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ پلیز تھوڑا دور ہو کر بیٹھ جائیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب دور ہونے کا۔ مزید اس کے قریب ہوا۔ زویا نے گہرا سانس بھرا کہ اس شخص سے مباحثہ کر کے کوئی فائدہ نہیں تھا، جبکہ انس گہرا مسکرا دیا اور مزید اس کے قریب ہوا، جبکہ زویا تو اسے گھور بھی نہ سکی۔ عیسیٰ، جی جان عیسیٰ۔ عیسیٰ وہ سامنے دیکھیں۔ سامنے کیا ہے میری جان؟ عیسیٰ نے سامنے دیکھا تو اس کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ زمل میڈم کا اشارہ سامنے بچوں کی طرف تھا جو سموسے کھا رہے تھے۔ عیسیٰ سموسے کھانے ہیں، زمل نے فرمائش ڈالی۔ زمل یار، یہ سموسے بائی ٹھیلے سے لائے ہیں بچے،
تو مجھے بھی لا دینا۔ زمل میری جان، تم دلہن ہو، دلہن نہیں کھاتی ایسے چیزیں، میں تمہیں کل لا دوں گا پکا۔ نہیں مجھے ابھی چاہیے، زمل نے گھورا۔ عیسیٰ گہرا سانس بھر کے رہ گیا کہ یہ دن بھی آنا تھا اس پہ، کہ اسے اپنی بارات پہ اپنی دلہن کے لیے سموسے لینے ہال سے باہر ایک ٹھیلے پہ جانا پڑے گا۔ ایسا تو نہیں سوچا تھا میں نے، عیسیٰ نے سوچا، کہ یہ اس کی ڈریم ویڈنگ کا پارٹ تو نہیں تھا۔ لیکن کیا کرتا بیچارہ، زمل کی شکل دیکھتے جو اسے گھورے جا رہی تھی، اٹھنا پڑا۔ زمل ہنسی تو عیسیٰ نفی میں سر ہلاتا باہر کی جانب چلا گیا۔ زمل تھوڑی سی شرم کر لو، تم دلہن ہو اور یہ کیا اٹھ پٹانگ کھا رہی ہو؟ کس نے لا کر دیا ہے یہ تمہیں؟ عیسیٰ نے، ہائے معصومیت کی انتہا۔ شمائلہ بیگم جو زمل کے سر پر کھڑی سے ڈانٹ رہی تھی کہ وہ دلہن بنی بیٹھی بچوں کی طرح سموسوں سے انصاف کر رہی تھی، جبکہ زمل نے بہت ہی معصومیت سے سارا مدعا عیسیٰ کے سر ڈال دیا تھا، جبکہ شمائلہ بیگم کی توپوں کا رخ اب عیسیٰ کی جانب تھا، اور عیسیٰ بالکل چپ، ایک طرف بیوی دوسری طرف چچی کم ساس۔ بیچارہ عیسیٰ۔ ارتضیٰ پریشان تھا کہ اتنی بڑی بات وہ رامین کو کیسے بتائے گا۔ اسی سوچ میں وہ اس قدر محو تھا کہ ایک مرتبہ بھی رامین سے مخاطب نہیں ہوا تھا، اور اسی بات پہ رامین کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ارتضیٰ نے غیر ارادی طور پہ رامین کی جانب دیکھا تو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ وہ کب سے رامین کو اگنور کر رہا تھا، اور اب رامین میڈم کے آنسو باہر آنے کو بے قرار تھے۔ رامین نے چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ سوری میری جان۔ اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ یار سوری نا، غلطی ہو گئی، میں بس کچھ سوچ رہا تھا۔ اب سوچتے ہی رہیں، مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غصہ کرنا، نخرے دکھانا، یہ سب ارتضیٰ کے پیار کا نتیجہ تھا، ورنہ رامین تو کسی سے آنکھ ملا کر بات تک نہ کر سکتی تھی۔ رامین میری جان، میں ابھی ارتضیٰ کچھ اور کہتا، اس سے پہلے ہی رخصتی کا شور اٹھا تو رامین کو گھر جا کر منانے کا سوچتے ارتضیٰ نے گہرا سانس بھرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جا رہی ہے۔ تو گائز کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ اور میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں تھوڑا آہستہ آہستہ پڑھ رہی تھی۔ دعا کریں طبیعت ٹھیک ہو جائے، سردی بھی بہت ہے اور مجھے ویسی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ آپ سب دعا کیجیے گا، اور آج کے ایپیسوڈ کیسی لگی ریویوز ضرور دیجیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔